کی بیعت کیا اہمیت رکھتی ہے کہ امیر شام کی 6 دن کی بیماری ہے اور آخری سانسیں چل رہی ہیں اور یہ خط لکھا جا چکا ہے، یہاں تک کہ خط تیار ہے، قاصد تیار ہے، سواری تیار ہے، صرف انتظار ایک بات کا ہے کہ یقین ہو جائے کہ امیر شام کی موت ہو چکی۔ حکماء، معالجین، اطباء سب کے سب امیر شام کے دائیں بائیں کھڑے ہیں، اور جیسے ہی کنفرم ہوا کہ امیر شام کی موت ہوئی، اس قاصد کو بلا فاصلہ روانہ کر دیا گیا۔ اس تمام وقت میں یزید موجود نہیں تھا، یہاں تک کہ اپنے باپ کے جنازے میں بھی موجود نہیں تھا، اور امیر شام کا جنازہ ضحاک بن قیس نے اس کی فوج کے سپہ سالار نے پڑھایا، اور 3 دن تک شام کے حالات کو اپنے کنٹرول میں رکھا، یہاں تک کہ 3 دن مکمل ہونے کے بعد، باپ کے مرنے کے بعد جب پہنچا یزید، تو ضحاک بن قیس نے، امیر شام کی فوج کے کمانڈر نے، یہ حکومت اس کو منتقل کر دی۔ تو یزید سرے سے موجود نہیں تھا کہ وہ خط لکھتا، خط کسی اور نے لکھا۔ تو یہ خط کیوں لکھا گیا امام حسین کو؟ 3 بر اعظموں میں اسلامی حکومت پھیل چکی ہے، کم سے کم 9 کروڑ مسلمان زندگی گزار رہے ہیں، تو سب سے پہلے امام حسین کو خط کیوں لکھا جا رہا ہے؟ آخر کیا مجبوری ہے حزب حاکم کی کہ وہ امام حسین سے بیعت لے؟ حزب حاکم کی مجبوری یہ ہے کہ وہ حکومت تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن مسلمانوں پر اپنی حکومت کو دوام دینے کے لیے بنام دین حکومت کرنا چاہتے ہیں، بنام اسلام حکومت کرنا چاہتے ہیں، بنام خلیفہ رسول اور خلیفہ مسلمین حکومت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ٹائٹل انہیں اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک کہ زمانے کا محمد مصطفیٰ ان کی تعین نہ کر لے۔ 9 کروڑ افراد کا حکومت کر لینا حزب حاکم کے نزدیک وہ حیثیت نہیں رکھتا جو اکیلے حسین کی بیعت حیثیت رکھتی ہے، یہ ان کی مجبوری ہے، اس لیے وہ مصر ہیں کہ حسین بیعت کریں۔ لیکن امام حسین کے پاس مختلف آپشنز ہیں، نہ جائیں عراق، نہ جائیں کہیں اور چلے جائیں، ہندوستان چلے جائیں، پہاڑی علاقوں میں پناہ گزین ہو جائیں۔ کیوں بیعت نہیں کی؟ کیوں قیام فرمایا؟ کیا اس لیے حضرت نے قیام فرمایا کہ آپ سے بیعت مانگی گئی؟ اگر نہ مانگتے تب کیا کرتے حسین؟ کیا امام حسین نے اس لیے قیام فرمایا کہ آپ کو اہل کوفہ نے خطوط لکھے؟ سوال یہ کہ اگر اہل کوفہ امام حسین کو کوئی خط نہ لکھتے تو کیا امام حسین جاتے یا نہ جاتے؟ اہل کوفہ کو تو سرے سے خبر ہی نہیں ہے کہ امیر شام مر چکا، رجب کے آخر میں امیر شام کی موت ہو رہی ہے، اور شعبان گزر گیا، جا کے 15 شعبان کو پہلی مرتبہ اہل کوفہ کے خطوط کی کھیپ لے کر قیس بن مسار سیلابی اور سعید بن عبداللہ حنفی مکہ پہنچے امام حسین کے پاس۔ اس سے پہلے انہیں خبر ہی نہیں تھی، اور امام حسین ان کے خط لکھنے سے پہلے مدینہ چھوڑ دیا۔ تو امام حسین کا قیام نہ یزید یا بنو امیہ کی بیعت کے مطالبے کے جواب میں ہے، نہ اہل کوفہ کی دعوت کے جواب میں ہے۔ وہ بیعت کا مطالبہ نہ کرتے حسین نے تب بھی قیام کرنا تھا۔ اہل کوفہ میں آپ کو خط لکھ کے نہ بلایا جاتا تب بھی حسین نے قیام کرنا تھا۔ کیوں؟ آپ ایک لمحے کے لیے فرض کر لیجئے کہ حسین قیام نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ اگر امام حسین قیام نہ فرماتے تو آج نماز جمعہ صرف بدھ کے دن نہ پڑھی جا رہی ہوتی، بلکہ اب کیا کیا ہو رہا ہوتا؟ ہر معروف منکر بن چکا ہوتا، ہر منکر معروف بن چکا ہوتا، ہر حرام کو ہم واجب اور مستحب سمجھ کے ادا کر رہے ہوتے، اور ہر واجب کو ترک کر چکے ہوتے۔ اور کیا کیا ہو رہا ہوتا؟ ہماری مسجدوں میں، عبادت گاہوں میں، ہمارے شادی حالوں میں، ہمارے گھروں میں، شادیوں میں مولوی صاحب کلہ اور جبہ اور دستار اور
ٹوپیاں پہن کے آتے اور آ کر ایک ماں اور بیٹے کا آپس میں نکاح پڑھا دیتے، بہن اور بھائی کا نکاح مولوی صاحب پڑھاتے چلے جاتے، مٹھائیاں بھی تقسیم ہوتی، چھوارے بھی تقسیم ہوتے اور مبارکبادیں بھی دی جاتی، لیکن کسی کو احساس تک نہ ہوتا کہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے۔ اگر حسین سکوت اختیار کر لیتے، بیعت نہ کرتے، لیکن قیام اگر نہ فرماتے، اب سمجھیں ہر انسان قیامت تک حسین ابن علی کا مدیون ہے۔ اس میں شیعہ اور سنی کی بات نہیں ہے، جو بھی انسان ہے، جو انسانی غیرت رکھتا ہے، قیامت تک اس کا سر کبھی بھی حسین کے قدموں سے نہیں اٹھ سکتا ہے۔ ہر بشر، ہر باضمیر اور بامعرفت انسان مقروض ہے احسان حسین ابن علی کا۔ ہر انسان مدیون ہے، اس کے لیے شیعہ کی بات نہیں ہے، سنی کی بات نہیں ہے۔ ہمارے ہمسایہ ملک میں ڈاکٹر گپتا رام، یہ بات معروف ہے لیکن عرض کروں تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ وہ ڈاکٹر تھے، معالج تھے، کئی کتابوں کے مصنف اور مؤلف، لیکن 2 دن وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے، 3 شعبان اور 10 محرم، اور ان 2 دنوں میں وہ اپنا مطب بند کر کے، کلینک بند کر کے اپنے عیال کے ساتھ، ان کی بہو بھی ڈاکٹر تھی اور بیٹیاں بھی اور بیٹے بھی، سب ڈاکٹر تھے، لیکن سب کے ساتھ مل کر 3 شعبان کو حسین کے چاہنے والوں کے لیے کھانے بنا کے اور مختلف مشروبات تقسیم کرتے، اور 10 محرم کو بھی ان کا انداز ہی ہوتا۔ تو کسی نے پوچھا کہ گپتا رام، تم تو مسلمان نہیں ہو، ہندو ہو، پھر اتنا اہتمام کیوں کرتے ہو؟ کیا مجبوری ہے؟ تو کیا کروں؟ اگر ایسے نہ کروں تو میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے کہ میں احسان فراموش نہیں ہوں۔ کہ کیسا احسان؟ کہ میں جب بھی گھر میں داخل ہوتا ہوں، کچھ خواتین ہیں، میری بہو بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے، بیوی بھی ہے تو چاروں خواتین، بحثیت خاتون کے ان میں کیا فرق ہے؟ لیکن ماں کو میں ماں کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور بیٹی کو بیٹی کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور ایک خاتون مجھے زوجہ کی نگاہ میں نظر آتی ہے، بہو اور بیٹی کی نگاہ میں نظر آتی ہے، تو میں اس محسن کو کیسے بھول جاؤں کہ جس نے مجھے ان رشتوں کی تشخیص اور تمیز عطا کی۔ ہر انسان مدیون ہے، جس میں انسانی شرف اور انسانی غیرت موجود ہے، وہ مقروض اور مدیون اور احسان مند ہے حسین ابن علی کا۔ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، عبادتیں کریں، لیکن اسے کبھی فراموش نہ کریں جس نے انسانیت کے شرف کو بچا کر ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ حسین ہے جس نے ناموس انسانی کو بچایا، عزت بشر کو بچایا، غیرت انسانی کو بچایا۔ یہ عبادتیں، یہ آذانیں، یہ نمازیں کچھ بھی نہ ہوتا۔ استاد میر حداد عادل فرماتے ہیں کہ آیت اللہ مرشی نجفی بہت تیز نماز پڑھاتے تھے، اور میں نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ ایک اور عالم ہے کاشان میں کہ جو آپ سے بھی جلدی نماز پڑھاتے ہیں، تو مسکرائے کہ ممکن نہیں۔ کہ کیوں ممکن نہیں؟ کہ اس لیے کہ میں صرف واجبات ادا کرتا ہوں، نماز جماعت پڑھاتے ہوئے مستحبات بیان نہیں کرتا، نہیں پڑھتا۔ تو اگر کوئی مجھ سے بھی تیز نماز پڑھاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ واجبات چھوڑتا ہوگا، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ کہ لیکن ایک ذکر انہوں نے زندگی میں کبھی نہیں چھوڑا۔ آذان و اقامت کے بعد تکبیرۃ الاحرام سے پہلے جائے نماز پر جب کھڑے ہوتے تو یہ ذکر ہر نماز سے پہلے کرتے، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ میر حداد عادل کہتے ہیں میں نے پوچھا جب باقی تمام مستحبات چھوڑ دیتے تو یہ ذکر کیوں نہیں چھوڑتے؟ کہ کیا کروں، میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا کہ نماز پڑھوں اور اس محسن کو فراموش کر لوں جس نے نماز کو بچا کے مجھ تک پہنچایا ہے، جو کچھ بھی ہے۔ جو بھی معرفت رکھتا ہے، بصیرت رکھتا ہے، اس کا سر تعظیم میں حسین کے سامنے کبھی بلند نہیں ہو سکتا۔ حسین محسن انسانیت ہے، حسین محسن انبیاء ہے، حسین ابن علی محسن بشر ہے۔
انسانی اور اخلاقی قدروں کے محافظ. وقت دیر سے گزر رہا ہے. میری خواہش تھی کہ میں زیادہ مطالعے بیان کروں، لیکن مغرب کے ساتھ ڈلنا شروع ہو. والفجر، وہ حقیقت فجر، وہ ذات فجر، پوری بشریت مدجیوں میں مطالعے کو چھوڑتے گریز کرتے. بس اب آخری بات کروں. حق کے حسین کبھی بھی ادا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی ادا نہیں ہو سکتا. بشر کے لیے قیامت تک کے لیے حسین نے کیا کیا ہے؟ کوئی بھی انسان کچھ بھی کر لے، محرم سے لے کے چہلم تک ہم مجالس کرتے ہیں، اگر سارا سال مجلسیں کرتے رہے، پسینہ زنی کرتے رہے، پسینہ کوبی کرتے رہے، اور گلیوں میں چلتے رہے، حسین کے نام پہ لنگر اور نیاز دیتے رہے، تب بھی قیامت تک یہ احسان ادا نہیں ہو سکتا. اور جو معرفت ہے وہ سمجھ سکتے کہ حق کے حسین کوئی بشر ادا نہیں کر سکتا. والفجر والیال عشر. مجھے افسوس ہے کہ میں باقی قسموں کی طرف نہیں بڑھ سکا، لیکن ایک معنی، ایک لفظ اور عرض کروں. روز عاشور سعید بن عبداللہ حنفی نے بتایا کہ حق کے حسین ادا نہیں ہو سکتا. ولیال عشر کی کاش کی میں تفسیر کر سکتا تو پھر اصحاب حسین کا مقام بھی کسی حد تک روشن ہو جاتا. لیکن یہ وہ ہیں کہ جن سے متعلق خود حسین فرماتے ہیں کہ انی لا اعلم اصحابا اوفا من اصحابی. میرے علم میں نہیں ہے کوئی ایسے اصحاب جو میرے اصحاب سے زیادہ باوفا. ان میں سے ایک سعید بن عبداللہ حنفی ہیں جن کا میں ذکر کر کے مجلس تمام کرنے لگا. یہ سعید بن عبداللہ حنفی کتنا سفر کیا ہے. سب سے پہلے یہ 10 رمضان کو مکہ پہنچے امام حسین کے پاس قیس بن مصعر سیداوی کے ساتھ. تو گھوڑے کی پشت پر انہوں نے 300 فرسخ کا فاصلہ طے کیا، اور پھر دوبارہ مکہ سے مسلم بن عقیل کو ساتھ لیا، اور پھر وہاں سے امام حسین نے فرمایا کہ سیدھے عراق نہ جانا، پہلے مدینے جانا، اور مدینے میں میرے یہ کام انجام دے کر پھر وہاں سے عراق جانا. تو یہ کم از کم پھر 300 فرسخ کتنا ہوا. اور تیسری مرتبہ مسلم بن عقیل کا خط لے کے پہنچے امام حسین کے پاس، اب 900 فرسخ. اور چوتھی مرتبہ جناب امام حسین کا خط لے کے آئے مسلم بن عقیل کے لیے 1200 فرسخ، یعنی کم از کم 6500 کلومیٹر. یہ کیسا سفر ہے؟ گھوڑے کی پشت پر. آپ کے باقی ساتھی صحرا کے سفر کتاب نہ لاتے ہوئے انسان بھٹک جاتا ہے، بھوک اور پیاس برداشت کرنا. باقی آپ کے سارے ساتھی اس سفر میں آپ کا ساتھ چھوڑ گئے، وفات پا گئے. یہ قیس بن مصعر سیداوی اور سعید بن عبداللہ حنفی اور مسلم بن عقیل یہ زندہ ہے. تو یہ سعید بن عبداللہ حنفی جنہوں نے اتنا فاصلہ طے کیا اور 3 دن کے بھوکے اور پیاسے، اور پھر شب عاشور ساری رات جاگ کر امام حسین کے خیام کے گرد خندق کھودتے رہے. 5 گز گہری اور 5 گز چوڑی خندق کھودی حسین کے ساتھیوں نے. ساری رات عبادت بھی کی اور ساتھ خندق کھودی. اور جب خندق کھود چکے تو پھر جنگل سے جھاڑیاں کاٹ کے لائے، اس خندق کو بھرا لکڑیوں سے، تاکہ روز عاشور جب امام حسین رخصت آخر کے موقع پہ جائیں اور شہید ہوں تو دشمن اچانک سے چاروں طرف سے حملہ آور نہ ہو سکے، تو بیویوں کو سنبھلنے کا موقع مل جائے. اس لیے صرف ایک فرد کے آنے جانے کا راستہ چھوڑا گیا، باقی بھی چاروں طرف خندق کھدوا کے اس میں لکڑیاں اور جھاڑیاں پھینک دی گئی. اور وقت رخصت امام حسین نے جو آخری کام کیا سلام کے بعد، بیویوں سے رخصت ہونے کے بعد، ان لکڑیوں کو آگ لگا دی تاکہ یہ جلتی رہو، ایک دم سے خندق کو عبور نہ کی جا سکے. اب 6500 کلومیٹر کا سفر طے کرنے والے، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے، اور ساری رات جاگ کر عبادت اور خندق کھودنے مصروف رہے اور جھاڑیاں کاٹتے رہے. اور روز عاشور جب امام حسین علیہ السلام نے امام خیمے کے اندر بھی نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن میدان کربلا میں نماز پڑھی اور اپنے صحابی کو بھیجا کہ جاؤ عمر ابن سعد سے کہو کہ ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دے. تو عمر سعد نے کیا جواب دیا؟
تفصیلی گفتگو ہے لیکن مختصر. کل تمہاری نماز قبول نہیں کہ پڑھنے کی اجازت دی. تو اب امام حسین نے اپنی نماز کی حفاظت کا انتظام کیا. ابو سمامہ ساعدی جیسی پلٹ کے آئے, کہا کہ عمر صاحب جی کہہ رہے ہیں. اب امام حسین نے یہاں پر نماز خوف ادا کی. یہ کون سی نماز ہے؟ کوئی لفظ خوف سے یہ نہ سمجھے کہ حامل نفس مطمئنہ خوف زدہ تھا, نہ یہ ایک فقہی اصطلاح ہے. نماز خوف خاص وقت میں پڑھی جا سکتی ہے. یہ بھی 4 کے بجائے 2 رکعت ہی پڑھی جاتی. اور اس کا طریقہ یہ کہ اگر 2 مسلمان گروہ آپس میں لڑ پڑے تو یہاں نماز خوف پڑھنا درست نہیں ہے. امام علی نے 3 جنگیں لڑی, جمل, جنگ صفین, جنگ نہروان, لیکن 3 جنگوں میں کبھی نماز خوف نہیں پڑھی. نماز خوف ہمیشہ تب پڑھی جاتی ہے جب آپ کے سامنے کافروں اور کافروں کا لشکر آ جائے. روز عاشور امام حسین نے میدان کربلا میں نماز خوف پڑھ کر اپنے دشمن کے کفر پر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ خبردار قیامت تک کوئی مورخ یہ نہ لکھے کہ مسلمانوں کے درمیان جنگ ہوئی تھی, نہ جو حسین کے مقابلے میں آ جائے پھر وہ مسلمان نہیں رہتا, وہ کافر ہے, چاہے کلمہ پڑھے چاہے نمازیں پڑھے. یہ نماز خوف پڑھی گئی. اور اس کی کیفیت کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ کہ یہ 2 رکعتی 4 رکعتی نماز 2 رکعتی ہو جاتی ہے. اور امام جب پہلی رکعت پڑھتا ہے تو سپاہیوں میں سے آدھے سپاہی وہ امام کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور باقی آدھے ان سپاہیوں کی اور امام کی حفاظت کرتے ہیں. اور امام پہلی رکعت جب پڑھ لیتا ہے تو پہلی رکعت پڑھنے کے بعد امام بیٹھ جاتا ہے اور مقتدی کھڑے ہو جاتے ہیں اور دوسری رکعت فرادہ پڑھتے ہیں. اور جلدی جلدی وہ دوسری رکعت کو فرادہ پڑھنے کے بعد نماز مکمل کرتے اور اپنی جگہ چھوڑتے ہیں. اور جو ان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں, وہ سپاہی جو ان کے محافظ ہوتے ہیں, وہ جلدی سے آ کر ان کی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں اور امام اٹھ کر اب دوسری رکعت پڑھتے ہیں. اب یہ امام کی دوسری رکعت اور بعد میں آنے والوں کی پہلی رکعت ہے. امام جب دوسری رکعت پڑھ لیتے ہیں تو یہ ان کی پہلی ہوتی ہے, پڑھ کے پھر کھڑے ہوتے ہیں, دوسری رکعت کو فرادہ پڑھتے ہیں. یہ کیفیت ہے. اور نماز خوف ہمیشہ کافروں کے مقابلے میں پڑھی جاتی ہے. امام حسین نے روز عاشور نماز خوف ادا کی اور باقی سپاہی دوسرے سپاہیوں کے سامنے کھڑے تھے, لیکن امام حسین کے بالکل سامنے جو سپاہی کھڑے ہیں ان کا نام ہے سعید بن عبداللہ حنفی. اس ایک جملے کے لیے میں نے آپ کو ضمانت دی. 1 تیر یا 2 یا 3 تیر انسان کی موت کے لیے کافی ہوتے ہیں, لیکن جب امام حسین نے نماز شروع کی اور دشمنان نماز نے تیر برسانا شروع کیے تو تیروں کی بارش برسا دی. کوشش تھی کہ کوئی تیر حسین کو لگ جائے, لیکن یہ سعید تھے کہ اپنی قوت ارادی کے بلبوتے پر عشق و شوق میں یوں کھڑے رہے کہ ایک تیر بھی امام حسین تک نہیں پہنچنے دیا. اور استاد حق شہید مرتضی مطہری بیان فرماتے ہیں کہ 70 سے زیادہ تیر سر سے لے کے پاؤں تک سعید بن عبداللہ حنفی کے جسم میں پیوست ہو چکے تھے. اور سعید امام حسین کے سامنے کھڑے ہیں کہ کوئی تیر آنکھ تک نہ پہنچے, یہاں تک کہ جیسے ہی امام حسین نے نماز مکمل کی اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو سعید نے آواز بلند کی وعلیک السلام یا ابا عبداللہ, میرا بھی سلام قبول کیجیے. اور اب سعید زمین پر گرے اور صرف ایک جملہ کا وفیت یا ابا عبداللہ, اے حسین ابن علی کیا میں نے آپ کے ساتھ وفا کی؟ استاد مطہری فرماتے کہ کیوں سعید بن عبداللہ حنفی اتنا کچھ کر کے 6,500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے والے, 3 دن کے بھوکے اور پیاسے, شب عاشور کے جاگے ہوئے, 70 سے زیادہ تیر جسم میں پیوست ہیں, اور حالت یہ کہ جب زمین پر گرے تو آپ کا جسم زمین پر نہیں آیا, تیروں کے اوپر معلق ہے, اور اب آخری سانسیں چل رہی ہیں, اور پوچھ رہے ہیں حسین ابن علی کیا میں نے حق ادا کیا؟ کہ سعید کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہ سعید اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ انہیں حسین ابن علی کی معرفت حاصل ہو چکی ہے
اور سعید جانتے کہ اتنا کچھ کر کے بھی حق کے حسین ادا نہیں کیا جا سکتا، حق کے حسین ادا نہیں کیا جا سکتا. یہ سعید کا جملہ اور جو بات میں نے شروع میں کی اسی بات ختم کر رہا ہوں. فادخلی جنتی جو سورہ فجر کی آخری آیت ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ وادخلی جنتی، یہ جنت کیسی جنت ہے؟ ایسا نہیں کہ جو بھی جنت میں جائے گا سب ایک جگہ داخل کر دیے جائیں گے کہ جہاں سلمان ہے، جہاں ابو ذر ہے اور باقی ہم جیسے انسان اگر جنت میں چلے جائے تو وہ بھی وہی ٹھہرے. نہ، یہ عدل خدا کے خلاف. تو میں نے روایتوں میں دیکھا ہے، بڑے بڑے محدثین نے یہ روایت بیان کی کہ جنت میں اہل جنت کے لیے 70,000 سالوں میں ایک مرتبہ انہیں امام حسین کے نورانی چہرے کی زیارت کا شرف عطا کیا جائے. یہ عام جنتیوں کی بات ہے. اور اب سنیں، جب روز عاشور سعید بن عبداللہ حنفی نے امام حسین سے کہا اوفیت یا ابا عبداللہ، تو آقا نے سعید بن عبداللہ حنفی کو کیا جواب دیا؟ شہید مطہری بیان کرتے ہیں لبہائے حسینی میں جنبش پیدا ہوئی اور فرمایا اے سعید، تو جنت میں ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہا کرے گا. یہ وفا ہے حسین کے ساتھ. سائے ڈھل رہے ہیں، اس لیے بس ایک جملہ عرض کروں گا، ایک جملہ. یہ سعید کے الفاظ ہیں. اور کسی اور نے بھی پوچھا کہ کیا میرے بیٹے نے کربلا میں وفا کی؟ یہ کون ہے؟ جب اسیروں کا یہ قافلہ واپس مدینہ پہنچا اور ام البنین نے اپنے پوتے جناب فضل کی انگلی پکڑ کر اس کاروان کا استقبال کیا اور جیسی ملاقات ہوئی تو سلام کے بعد جو پہلا سوال پوچھا کہ سید سجاد میرا دل تڑپ رہا ہے، بس اتنا بتا دیجئے کیا کربلا میں میرے بیٹے عباس نے اپنے آقا حسین کے ساتھ وفا کی یا وفا نہیں کی؟ سید سجاد نے گریہ شروع کیا اور کہا ام البنین آپ نے وہ بات پوچھی جس نے سید سجاد کے دل کو رولا دیا. کہ ام البنین سنے، ایک بات سنے اور پھر خود دیکھیں کہ آپ کے بیٹے عباس کا میرے بابا حسین کی نگاہ میں مقام کیا تھا. کہ بیٹا بتائیے کیا ہوا؟ کہ ام البنین جب ہمیں 11 محرم کو اسیر کر کے کربلا سے شام کی طرف لے کے جانے لگے تو راستے میں ایک مرحلے پر میری سواری عمر ابن سعد کی سواری کے ساتھ چل رہی تھی اور اس دوران میں عمر ابن سعد نے میرے بابا کے قاتل شمر ابن ذوالجوشن کو بلایا اور بلانے کے بعد میرے بابا حسین کے قتل کی کیفیت پوچھی کہ اے شمر بتا، جب تو حسین کو شہید کر رہا تھا تب حسین کی حالت کیا تھی، تب حسین کی کیفیت کیا تھی؟ تو کہا کہ یہ شمر کے الفاظ ہیں. وقت شہادت کیا ہوا؟ کہا کہ حسین ابن علی حملہ آخر کے بعد جب زمین پر آئے اور بیٹھے تھے تو اتنا حسین ابن علی کی آنکھوں میں اتنا خون جمع تھا کہ وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے. کیفیت تھی کہ وہ استراحت کے لیے چند لمحوں کے لیے زمین پر بیٹھے اور میں آگے بڑھا اور میں نے حسین ابن علی کو دھکا دیا اور جب حسین پشت کے بال گرے تو میں حسین کے سینے پر سوار ہوا اور جب میں سینے پر سوار ہوا تو اب حسین کی آنکھوں میں اتنا خون جمع تھا کہ حسین مجھے دیکھ نہیں پا رہے تھے. یہاں تک کہ حسین نے اپنی قوت جمع کی اور اپنی انگلیوں سے اپنی آنکھوں کا خون صاف کیا اور جب مجھے اپنے سینے کے اوپر سوار دیکھا تو کہا کہ میرے جد بزرگوار محمد مصطفیٰ نے سچ فرمایا تھا. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ حسین ایک ایسا شخص تمہیں شہید کرے گا جس کے چہرے پر چیچک کے داغ ہوں گے اور جس کی شکل خنزیر سے ملتی ہوگی. یہ سنا تو اب شمر نے ظلم کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ امام حسین نے فرمایا شمر تو بڑی بلند جگہ پہ بیٹھا، میرے جد بزرگوار میرے قمیص کے بٹن کھول کر مجھے سینے سے چومنا شروع کرتے تھے اور مجھے گلے تک چومتے جاتے تھے. لیکن جب امام حسین نے یہ جملے کہے شمر کو غصہ آیا اور اس نے آپ کی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا اور دائیں ہاتھ سے تماچے مارنا شروع کیے. یہاں تک کہ شمر کے الفاظ ہیں کہ میں حسین کے سینے سے اترا
تاکہ میں ضربیں چلانا شروع کروں. لیکن حسین نے اپنی ساری قوت کو جمع کیا اور حسین سجدے میں چلے گئے. اور جب حسین سجدے میں گئے تو میں نے پہلی ضرب چلائی. اور جب میں نے پہلی ضرب چلائی تو حسین نے یہ ذکر پڑھنا شروع کیا, رضن بقضائک وتسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. اور جب میں نے دوسری ضرب چلائی حسین نے پھر یہی ذکر پڑھا, یہاں تک کہ میں ضربیں چلاتا رہا اور حسین مسلسل اسی ذکر کو پڑھتا رہا. اور جب میں نے 13ویں ضرب چلائی اور میں نے حسین کے سر کو حسین کے تن سے جدا کیا اور میں نے حسین کے بالوں میں ہاتھ ڈالے اور میں نے حسین کے سر کو اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ ابھی بھی حسین کے لب ہل رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ اب حسین کون سا ذکر کر رہا ہے اور اب حسین کیا پڑھ رہا ہے. تو حسین کی آواز بہت نحیف تھی. میں اپنے کان حسین کے کٹے ہوئے لبوں کے قریب لے کر گیا تو حسین کے لبوں سے صرف ایک ہی آواز بلند ہو رہی تھی, عباس. ماشاءاللہ مومنین, اللہ تعالی عبادت قبول فرماوے, اللہ تعالی گریہ قبول فرماوے. نیاز آ گئی ہے.